لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اور ہر شب و روز میں روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ 99 صفاتی ناموں میں تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ حنان اور منان بھی آپ کو ان 99 ناموں میں سے نہیں ملیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام صرف 99 نہیں ہیں، اللہ کی صفات تو لامحدود ہیں۔ رمضان کا لفظی معنی جلسہ دینے کے ہیں، جلسہ دینے والا۔ یہ رمضان روزے داروں کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر کیوں فرض فرمائے؟ اس کے لیے بندے کا کوئی کام نہیں، غلام کا کوئی کام نہیں کہ وہ مالک سے، آقا سے پوچھے کہ مجھے یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہ بندگی نہیں، غلامی نہیں۔ وہ غلام تو بڑا متکبر ہے جو اپنے مالک کو کہے کہ جی یہ حکم آپ نے مجھے کیوں دیا۔ مالک کا کام، آقا کا کام حکم دینا، اور بندے کا کام ہے اس پہ عمل کرنا۔ نماز کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ بھائی ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے آقا سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تو اس کی ایک حکمت بھی ہم پوچھے بغیر بیان فرما دی کہ میں نے روزے اپنے بندوں پر کیوں فرض کیے ہیں، تاکہ میرے بندے اس مقصد کی طرف توجہ کریں کہ کیا روزے رکھنے سے وہ مقصد حاصل ہو گیا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان روزوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے ایسے بن جائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں روزوں سے۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم ہر وقت اس آیت کو مد نظر رکھا کریں کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو کیا میرے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی جو اللہ نے ہم سے چاہی ہے۔ ہر وقت اس کا محاسبہ کریں۔ روزے کی ایک صورت ہے اور روزے کی ایک حقیقت ہے۔ روزے کی صورت تو یہ ہے کہ ہم صبح سحری میں کھانا کھاتے ہیں اور پھر سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ ویسے سردیوں میں تو بھوک اور پیاس کا پتہ بھی نہیں چلتا، گرمیوں میں پتہ چلتا ہے روزہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم بھوکے پیاسے رہے۔ ٹھیک، بھوک نہیں لگی ہوئی تو بھوکا تو نہ ہوا نا آدمی، پیاس بھی نہیں لگی تو پیاسا بھی نہ ہوا انسان، لیکن پھر بھی کھا پی نہیں رہے۔ یا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک بڑی معرفت کی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ خورد و نوش سے اللہ تعالیٰ شاہ نے ہمیں روکا ہے، کھانے پینے سے اور شہوت پوری کرنے سے، جائز شہوت پوری کرنے سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ 3 چیزوں سے روکا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جائز شہوت یعنی بیوی سے ملنے سے اللہ نے روکا ہے۔ 3 چیزوں سے روکا ہے۔ خورد و نوش میں کمی کرنے کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ کھانے اور پینے کو کم کر دیا جائے، یہ حکم دیا جاتا کہ جی 1 روٹی کھاتے ہو تو اب آدھی روٹی کھانی ہے، 1 گلاس پانی پیتے ہو تو اب آدھا گلاس پانی پینا ہے، بھوک رکھ کے کھانا پینا ہے۔ ایک خورد و نوش میں کمی کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی عادت ہے اس عادت کو توڑ کر 2 کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھا دیا جائے۔ میری بات کو غور سے سننا، میں نے روزے کی صورت اور روزے کی حقیقت بیان کرنی ہے، اور اس حقیقت کو جب سمجھ میں آئے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ روزے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے۔
مجھے اس گفتگو کو آج ہی اس بیان میں سمیٹنا ہے، پھر اس کے بعد میں آخری جمعہ پڑھاؤں گا، اس میں پھر گفتگو کروں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کھانے کے درمیان وقفہ بڑھا دیا جائے اور عادت کو توڑ دیا جائے۔ ہمیں بھوک لگے نہ لگے ہم دوپہر کو 2 بجے کھانا کھاتے ہیں، عادت ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے اس عادت کو توڑا ہے۔ جب تمہاری چاہت ہو کچھ کھانے کے لیے، چاہے بھوک نہیں لگی تو نہیں کھانا، کچھ پینے کو جی چاہے، کولڈ ڈرنک پینے کو جی چاہ رہا ہے، چائے پینے کو جی چاہ رہا ہے، ہم دوپہر کے بعد چائے پیتے ہیں، عادت ہے، جی چاہی کو چھوڑ دینا، یہ مشق کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ورنہ صرف بھوک کا معاملہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانو رات کے وقت بھی حکم دیتے، جیسے کہ پہلے تھا، پہلی امتوں میں روزہ لمبا تھا، سحری نہیں تھی، افطاری کے بعد کھا لو، بس کھا لیا جتنا کھانا ہے، اس کے بعد سحری نہیں کھانی۔ اور ابتدائی اسلام میں ایسا ہی تھا کہ سحری افطاری کرنے کے بعد اگر آپ سو گئے تو پھر آپ اٹھ کر کچھ کھا نہیں سکتے۔ اگر لمبا دیر تک بھوک رکھنا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانو رات کو بھی بھوکا رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں بھوکا رکھا، اور اس بھوک اور پیاس اور شہوت کنٹرول کرنے میں یہ حکمت ہے کہ انسان کی چاہت ٹوٹ جائے، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دے، اپنی چاہت کو مغلوب کر دے، اللہ کی چاہت کو غالب کر دے۔ اسے فرمایا حدیث پاک میں کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی خواہشات کو دبا دے اور میرے احکامات پہ عمل کرنے والا بن جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ صفات حمیدہ ہمارے اندر آ جائیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، اور ہم ہر وہ گناہ چھوڑ دیں جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں اور باطن میں کرتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو، یہ ہے تقویٰ۔ اور روزہ یہ باطنی عبادت ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ جی ہاں، کیسے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو وہ وضو کے درمیان جب کلی کرتا ہے تو 2-3 قطرے اندر لے جا سکتا ہے نا، لیکن نہیں لے جاتا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، کسی کو نہیں پتا، واش روم میں گیا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ بے ایک گھونٹ پانی پی لوں تو کیا ہوگا؟ اس کو پتہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی سزا ہوگی بڑی سخت۔ تو روزہ باطنی عمل ہے۔ اگلی دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتے یہ بدلہ نہیں لکھ سکتے ہی نہیں۔ ہاں، روزے دار جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک حدیث میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کا جوڑ ہر عضو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو آسمان نور سے بھر جاتا ہے اور فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک، غروب تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ یہ روزے دار کے ظاہری عمل کا اجر ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ اور حور عین جو جنت میں اس کی حور ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ، اس کو جلدی میرے پاس بھیج دے، میرا اشتیاق بڑھ گیا۔ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، جنت میں ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، اس سے جنت کے کواڑ بجنے لگتے ہیں اور درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ ایسی سریلی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اور جنت کی حوریں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، وہ کہتی ہیں، داروغہ سے پوچھتی ہیں، جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ رضوان کہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے داروغہ رضوان کو مالک کو حکم دیتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے۔ ظاہری عبادت کا ثواب اتنا، یہ باطنی عبادت کی دلیل کہ یہ باطنی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، فرشتے نہیں دے سکتے، لکھ ہی نہیں سکتے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ لفظ اجزی بھی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے اجزا بھی، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ، اس کا تعلق باب محبت سے ہے۔